نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك مسلكا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے پیر حرم رسم رہے خانقاہی چھوڑ، اے پیر حرم رسم رہے خانقاہی چھوڑ، مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا. اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا. تو سکھا ان کو خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا. یہاں پر تشریف فرما قابل قدر علماء اکرام اور دینی اور ایمانی اور اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ کے بارگاہ میں کہ اللہ اس مدرسے کے بانی اور ناظم اور اس علاقے کے ایک باوقار عالم دین جناب حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور انہوں نے یہ جو دینی ادارہ قائم کیا ہے اللہ انہیں اس کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے آپ سے کوئی بہت تفصیل سے اور تمہید باندھ کر بات نہیں کرنی، چونکہ یہاں جو عنوان لگا ہوا ہے وہ عنوان ہے تعلیمی بیداری کانفرنس. حالانکہ اس طرح کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں اور علماء اس سلسلے میں امت مسلمہ کو تعلیم کی اہمیت پر بات بھی کرتے رہتے ہیں علماء، لیکن افسوس ہے کہ میں عوام کی کیا بات کروں، ہم جیسے لوگ بھی اس سے غافل ہیں. اور جو عنوان لگا ہوا ہے اگر میں اس کی اہمیت پر آپ سے بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام کے اندر تقریباً 80 مقامات ایسے ہیں جن مقامات پر صرف علم کا تذکرہ کیا. 80 جگہیں ایسی ہیں. اور اگر اور آگے آپ سے کہوں تو میں یہ شمار کروں گا کہ تقریباً 778 وہ الفاظ ہیں
جن میں اللہ نے افلا تفکرون افلا تدبرون استعمال کیا. کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ 80 جگہ ایسی ہیں قرآن مقدس میں جہاں اللہ نے علم کی اہمیت اور علم کے بارے میں بیان فرمایا. اور اگر میں ان علماء کے درمیان یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیے علم کی اہمیت کا. پورے قرآن مقدس کے اندر تقریباً 78,000 الفاظ ہیں، اور 78,000 الفاظ میں اللہ نے اپنے پیارے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل فرمائی تو سب سے پہلا جو لفظ 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا وہ تھا اقرا، پڑھیے. 78,000 الفاظ قرآن میں ہیں، لیکن اللہ نے ان 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جس کا انتخاب کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کا، وہ لفظ تھا اقرا. اے نبی پڑھیے. میں نے کہا میں تمہید کے ساتھ بات نہیں کرتا، تھوڑی دیر آپ سے بات کرنی ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا اور اپنی جگہ لے. اور علماء بیٹھے ہیں، تصدیق چاہوں گا ان سے کہ پورے قرآن کے اندر تقریباً 6,000 سے زائد آیات ہیں، 6,000 سے زائد آیتیں ہیں، لیکن اللہ نے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جب پہلا پیغام اور پہلی وحی بھیجی تو ان 6,000 آیات میں جن آیات کا انتخاب کیا ان آیات کی شروعات بھی ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس رب نے آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا. تعلیم کی اہمیت پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. اور اس سے آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اور آپ پر جب روح ڈال دی تو سب سے پہلا کام جو حضرت آدم کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعلیم دے رہا ہے اور حضرت آدم سیکھ رہے ہیں. اللہ نے سب سے پہلا کام حضرت آدم کے ساتھ جو کیا وہ تعلیم کا تھا. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کے نام اور ان کی خصوصیات اور ان کے فائدے سب بتائے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام اللہ کے خلیفہ بن کر کے آ رہے ہیں زمین میں. سب سے پہلا کام حضرت آدم کے ساتھ جو ہوا وہ تعلیم کا ہوا. اللہ نے تعلیم دی. اور آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہے، فرعون جیسا جابر اور ظالم بادشاہ ہے اس وقت، اور نجومیوں نے یہ بتا رکھا ہے کہ ان کی قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت اور تاج کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گا. تو اس ظالم نے اس کا طریقہ، اس سے بچنے کا طریقہ یہ نکالا کہ ان کی قوم میں جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے اسے قتل کر دیا جائے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ظالم نے حضرت موسیٰ کے قوم کے تقریباً 70,000 بچوں کو قتل کر دیا. شاعر کہتا ہے یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. مدرسے کھلوا دیتا، اپنی مقصد کی تعلیم دلواتا، قتل کرنے کی ضرورت نہ آتی، تعلیم سے نسلیں بدل جاتی. یہ تعلیم کی اہمیت ہے. لیکن ہمارا مسئلہ ہی بالکل الگ ہے. ہم نے تعلیم کی طرف تو توجہ دینا تو بہت دور کی بات ہے. میں اس خانہ خدا میں بیٹھ کر کے کہتا ہوں کہ تعلیم، دینی تعلیم تو بہت دور کی بات ہے. جو دینی تعلیم سے آراستہ ہیں ان کو ہماری نگاہیں حقارت سے دیکھ رہی ہیں. حالانکہ یہ وہ تھے
جن کے بارے میں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے ارشاد فرما رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگوں سنو، جن کے سینے میں قرآن ہے، جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا قرآن پڑھا رہے ہیں، زمانے کے سب سے وی آئی پی لوگ ہیں۔ اور ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ ہاں، اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے اور اللہ نے ہمیں خوشحالی دی ہے اور پیسے دیے ہیں اور تجارتیں بڑی بڑی دی ہے، تو پھر ہماری جو سوچ پیدا ہوتی ہے وہ صرف یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، شکوہ ہمیں اپنی قوم سے ہے، غیروں سے نہیں ہے۔ پھر ہماری سوچ یہ پیدا ہوتی ہے کہ اب بچے کا ایڈمیشن کسی انگلش میڈیم میں کروا دیا جائے، کسی مانٹیسری میں کروا دیا جائے، کرسچنوں کے جو اسکول ہائی فائی تعلیم کے مانے جاتے ہیں ان میں تعلیم کے لیے اپنے بچے کو داخل کر دیا جائے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، دینی تعلیم نہیں ہوتی۔ حالانکہ میں منع نہیں کرتا، لیکن لوگوں، مجھے یاد آیا اس سے پہلے غالباً حیدرآباد کی طرف کا ایک واقعہ ہے۔ ایک صاحب تھے مسلمان، بیچارے بڑے دیندار، بہت نمازی، بہت پرہیزگار، اور انہوں نے اپنے بچے کو ایک انگلش میڈیم اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروایا۔ بہت نیک آدمی تھے، لیکن بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ وہ بچہ اسکول جاتا ہے، انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے۔ ایک دن رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی کلاسیں چل رہی ہیں بچے کی کلاس میں سائنس کے ٹیچر کا پیریڈ آیا، گھنٹہ آیا، اور اس سائنس کے ٹیچر نے اس دن اپنے کلاس میں سائنٹیفک طور پر بچوں کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں مسلمان جو روزہ رکھتا ہے تو سائنسی اعتبار سے روزہ انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس نے اپنے کلاس میں بچوں کو یہ بتایا سائنٹیفک طور پر۔ نمازی کا بچہ ہے، پرہیزگار کا بچہ ہے، اور دینی مطلب حمیت رکھنے والے کا بچہ ہے، وہ بھی اس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سن رہا ہے۔ دن بھر پیاسا رہنا تو اس سے گردے کو یہ نقصان پہنچتا ہے، اور دن بھر بھوکا رہنا تو لیور کو یہ نقصان پہنچتا ہے، اور سائنسی اعتبار سے اس نے بتایا۔ جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ بچہ اپنے گھر آتا ہے، اور گھر آنے کے بعد اپنے اس والد سے جو نمازوں کا پابند ہے، جو روزہ رکھے ہوئے ہے، جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اس باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ابو آپ نے یہ روزہ کیوں رکھا ہے، یہ تو بڑے نقصان کی چیز ہے۔ بیچارہ تعلیم یافتہ تو تھا نہیں، وہ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ ہمارے دین کا اہم حصہ ہے، یہ ہم پر فرض ہے، ہمارے قرآن نے بتایا، ہماری حدیث نے بتایا۔ بچہ تو سائنسی اعتبار سے سن کے آیا تھا، وہ کہتا ہے نہیں ابو، سائنس کے ٹیچر نے بتایا کہ روزہ نقصان دہ ہے، آپ یہ روزہ نہ رکھا کریں، روزہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بچہ روزے کا انکار کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک ہے روزہ چھوڑ دینا اور دوسرا ہے روزے کا انکار کرنا۔ بچہ اپنے باپ کے سامنے روزے کا انکار کر رہا ہے۔ باپ نے بہت سمجھایا، بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ خیر کچھ دیر کے بعد باپ نے کہا کہ بیٹے یہ پیسے لے لو اور باہر چلے جاؤ، سڑک کے اس طرف دودھ کی ایک دکان ہے، شام کے لیے افطار وغیرہ بنانے کے لیے، چائے بنانے کے لیے دودھ لے آؤ۔ بچہ جاتا ہے اور اللہ کا منصوبہ، اللہ کی حکمت، بچہ سڑک کراس کرتا ہے، گاڑی کی زد میں آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں حاضرین سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ بچہ جو ختم ہوا ہے یہ روزے کا انکار کر رہا تھا، اس حالت میں ختم ہوا، بتاؤ یہ ایمانی حالت میں ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ روزے کا منکر ہے۔ اور پھر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو روزے کا انکار کر کے جو بچہ ختم ہوا ہے، اس کا جرم کس پر عائد ہوگا؟ کون ہے وہ مجرم جس نے اس کے ایمان کا سودا کروایا مانٹیسریوں میں بیچ کر؟ کون ہے وہ پاپی
جس نے انگلش میڈیم میں بھیج کر اس کے ایمان کا سودا اور ایمان کے بیچنے کی ہم وقت جو تیاری ہو رہی ہے وہاں لگا دیا. مجرم ہے باپ اور مجرم ہے اس گھر کے لوگ اور مجرم ہے اس کی ماں. اور کل جب اللہ کی عدالت لگے گی نا تو اس جرم کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں خود اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں, کل اللہ کی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. لوگوں سنو, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل اللہ کی عدالت میں اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں. پوچھا جائے گا ہمارے بچوں کے بارے میں. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ میں اکثر بیان میں کہا کرتا ہوں, آپ فرق دیکھ لیجئے دینی تعلیم کی اہمیت کا اور دنیاوی تعلیم کی اہمیت کا. اللہ کی قسم مسلمانوں میں فرق نظر آ جائے گا. ایک بچہ جو بہت ذہین ہے اور اگر اس کا ایڈمیشن کسی اچھے اسکول اور کالج میں کروایا گیا ہے تو اس کے لیے پیر کے موزے سے لے کر اور کتاب کے بیگ تک ہر چیز ویل مینٹین ہوگی. ٹیوشن کا بھی انتظام ہوگا, گاڑی کا بھی انتظام ہوگا, رکشے کا انتظام ہوگا. اور دوسرا بچہ جو ذرا کمزور ہے وہ مدرسے بھیجا جائے گا مولوی صاحب کے حوالے, اور وہ بھی صبح اٹھے گا, پتہ نہیں اس کا منہ دھلا ہے یا نہیں دھلا ہے. خدا کی قسم وہ کتابیں جن میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں, اللہ کی قسم وہ کتابیں جن میں نبی کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, اس بچے کی ان مقدس کتابوں کو ناپاک, گندی, نجس اور پلوٹیڈ پنیوں میں رکھ دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جا مدرسے چلا جا. وہ پنی جس میں رکھی ہوئی ہے, وہ کتاب جس میں اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے, وہ پنی جس میں رکھی ہوئی ہے, وہ کتاب جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ حدیث لکھی ہوئی ہے, خدا کی قسم اس پلوٹیڈ پنی میں رکھ کر کے اسے دی جاتی ہے جا مدرسے جا. اور ایک بات یاد رکھیے گا مسلمانوں, یاد رکھنا, سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکل سکتا ہے. خدا کی قسم سارے ستارے بے نور ہو سکتے ہیں, اللہ کی قسم دریاؤں کے رخ بدل سکتے ہیں, لیکن آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی اس میں شک کی گنجائش نہیں رہتی. اے امت مسلمہ کے لوگوں, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ اس مبارک قرآن اور مبارک کلام کے ذریعے بہت سی قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے اور بہت سی قوموں کو اللہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں بھی ڈالتا ہے. ہم تو بیکار کا رونا رو رہے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے اور حالات ویسے ہو گئے اور گورنمنٹ یہ آ گئی اور حکومت یہ آ گئی, یہ بیکار کے رونے ہیں. ہاں خدا کی قسم نہیں آئے ایسے حالات. ہم سب کے پیارے نبی اور سارے انبیاء کے سردار پر جو حالات آئے تھے کہاں آ گئے وہ حالات؟ 3 سال ہیں شاب ابی طالب میں قید ہیں, اللہ کی قسم صحابہ اکرام کے جبڑے پتے کھا کھا کے چھل گئے. کہاں آئے حالات؟ اور اگر آئے بھی تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگوں تمہارے اعمال اور تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہیں, کسی کا کچھ نہیں ہے اس میں. اللہ نے جگہ جگہ اس علم کی اہمیت کو اجاگر فرمایا اور جگہ جگہ مقام اور مرتبے پر اللہ فرماتا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے لوگوں کیا برابر ہو جائیں گے وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں؟ نہیں, ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. لیکن ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے. اگر فکر ہے تو اس بات کی ہے
کہ بچے کا مستقبل پیسے کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بن جائے، آگے چل کر کے اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، یہ مرتد ہو جائے گا، یہ کہاں جائے گا، کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ لوگوں سنو، میں خانہ خدا میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، انبیاء نے اپنے بیٹوں کی فکر کی، اس سلسلے میں انبیاء نے، کاش ہم قرآن پڑھنا بھی جان جائیں اور سمجھنا بھی جان جائیں، ہمیں سمجھنا بھی آ جائے۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، حضرت یعقوب نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے لخت جگر، اے نور نظر، اے ہمارے چہیتوں اور لاڈلو، سنو، اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کیا ہے، یاد رکھنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت مسلمان ہونے کی حالت میں آنی چاہیے۔ انبیاء کہہ رہے ہیں اپنے بچوں سے۔ میں نے ابھی خطبے میں آیت پڑھی تھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ اپنے پاک نبی سے ارشاد فرما رہا ہے، یاد کرو وہ وقت، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اس دنیا سے جانے کا وقت آیا۔ حضرت یعقوب کے گھر والے اور ان کے بیٹے اور بچے سب ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت یعقوب کا آخری وقت ہے، چل چلاؤ ہے اس دنیا سے، اللہ کی دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات اور کہوں جو میں کہتا رہتا ہوں، حضرت یعقوب نبی ہیں اور ان کے بیٹے جو وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی آگے چل کر کے نبی ہونے والے ہیں، نبی کی اولاد، نبی کی گود میں پرورش پانے والی اولاد، آگے چل کر کے نبوت کا تاج ملنے والا وہ اولاد حضرت یعقوب کے پاس بیٹھے۔ آخری وقت ہے، آخری وقت میں ہر آدمی اگر ہوش و حواس میں ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے کچھ نہ کچھ باتیں کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو یہی بات کرتے کہ بھئی دیکھو فلاں جگہ ایک کھیت ہے، وہ اس کو ٹھیک سے کرنا، اور فلاں جگہ فلاں صاحب کو میں نے 1 لاکھ روپے دیے تھے وہ واپس لے لینا، اور فلاں مکان وہ ہے اس میں تم رہنا، اور فلاں مکان یہ ہم ہوتے تو یہی بات کرتے، العیاذ باللہ۔ حضرت یعقوب آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے جو بات کہہ رہے ہیں لوگوں دل میں لکھنے کے لائق ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں بیٹو اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، مجھے یہ تو بتا دو اور اس بات کی ضمانت دے دو کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم کسے اپنا رب مانو گے، کس کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ گے، کس کے سامنے اپنی پیشانیاں رگڑو گے، کس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو گے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے ایمان کی ضمانت لے رہے ہیں، ضمانت۔ ہم مستحق نہیں ہیں کہ اپنے بیٹوں کی ضمانت لیں ایمان کی، ہم پر یہ ضروری نہیں ہے، وہ تو انبیاء کے بیٹے ہیں۔ لیکن افسوس ہم کہہ تو رہے ہیں، ہم جیسے لوگوں کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، مجھے اس بات کی ضمانت دے دو تاکہ سکون اور چین کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں چلا جاؤں۔ ظاہر ہے نبی کی گود میں پلنے والی اولاد ہے اور آگے چل کر کے ہونے والے نبی ہیں، جس جواب کی امید کی جا سکتی تھی وہی جواب آ رہا ہے۔ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، اے ابو ہم تو اسی رب کی عبادت کریں گے جو ہمارے باپ دادا کا، آپ کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا رب ہے، اور وہ ایک اور اکیلا اور یکا اور تنہا ہے۔
ہم اسی کی عبادت کریں گے، ہم اسی کو اپنا رب مانیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دنیاوی تعلیم کی نفی کر رہا ہوں، میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے بچوں کو وہ تعلیم مل جائے جس تعلیم کی بنیاد پر ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، ان کے عقیدے کی حفاظت ہو جائے اور ان کے اسلامی تشخص کی حفاظت ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو۔ آگے شاعر کہتا ہے، ایک بہت بیچ میں ایک مصرع ہے لیکن اس نے ایک بہت عجیب بات آخر میں کہی، بندے عاجز کا رہے ایک سخن یاد، اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے وہ تعلیم ضروری ہے جس تعلیم کا سلسلہ نسب قرآن مقدس سے ملتا ہو اور جس کا سلسلہ نسب آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہو۔ ورنہ پڑھے لکھے لوگ تو امریکہ میں بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ تو برطانیہ میں بھی ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو لوگوں پر بم برسا رہے ہیں، جو انسانوں کو تباہی کے غار میں ڈھکیل رہے ہیں، جو ظلم کی انتہا پار کر رہے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین جب پہلی بار آ رہے ہیں تو جو آیتیں لے کر کے آ رہے ہیں میں نے ابھی بتایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے پیدا کیا۔ اور جو 5 آیتیں حضرت جبرائیل امین لے کر کے آئے تھے نا، ان میں اللہ تعالیٰ نے اقرا جس کے معنی پڑھنے کے ہیں اس کا تکرار کیا، 2 بار استعمال کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اے نبی پڑھیے آپ کا رب بہت کریم ہے، آپ کو نواز دے گا، آپ کی شان بلند کر دے گا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو رب آپ کا بہت کریم ہے۔ الذی خلق الانسان من، آگے جو آیتیں ہیں 5 پوری آیتیں، بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان 5 آیات کے اندر اقرا کا تکرار کیا، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں اس کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس تعلیم کی اہمیت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم کو یہ لگتا ہے کہ اس تعلیم کے حاصل کر لینے کے بعد بچے کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، وہ روزی کہاں سے کمائے گا، وہ کھائے گا کہاں سے، وہ بچوں کو کیسے پالے گا، حالانکہ اللہ نے بار بار ارشاد فرمایا مما رزقنا، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں، نحن نرزقکم وإیاہم، روزی کے مالک ہم ہیں۔ لیکن ہمیں صرف اسی بات کی فکر ہے اور فکر نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ اچھا آج اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، موبائلوں میں دیکھ رہے ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بچے مرتد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے وہ مجرم جس نے یہ جرم کیا ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں، اور کل اللہ کی عدالت میں ہمارے وہ بچے جو دین سے آشنا نہیں ہے، جو قرآن کی تعلیم سے آشنا نہیں ہے، جو حدیث کی تعلیم سے آشنا نہیں ہے، کل اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ کی عدالت میں یہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ اے اللہ ہماری زندگی جو برباد ہوئی ہے، ہمارا کیریئر جو چوپٹ ہوا ہے،
آخرت جو ہماری تباہ ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ہمارے گھر کے بڑے لوگ، ہماری ماں اور ہمارے باپ ہیں۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ جنہوں نے ہماری آخرت برباد کر دی، جنہوں نے ہمارے آخرت کو تباہ کر دیا، جنہوں نے آج قیامت کے دن ہمیں رسوائی کی حالت میں کھڑا کر دیا، آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے۔ اور میں نے پہلے یہ بات کہی کہ میری اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے کہ میں دنیاوی تعلیم کے حصول کو ناجائز کہہ رہا ہوں یا اس کے لیے منع کر رہا ہوں، نہیں۔ پہلے ایسے دین کی تعلیم سے آراستہ کر دیجئے، اس کے بعد انجینئر بنا دیجئے، اور چاہے ڈاکٹر بنا دیجئے، اور چاہے ڈی ایم بنا دیجئے، اور چاہے ایچ ڈی ایم بنا دیجئے۔ پھر یہ جس شعبے میں چلا جائے گا یہ اسلام کی نمائندگی کرے گا، اور لوگ کہتے نظر آئیں گے کہ بھئی اس مسلمان وکیل ایسا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹے مقدمے نہیں لڑے گا، زبردستی کی فیس نہیں لے گا۔ پھر لوگ کہیں گے کہ مسلمان ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے، ورنہ تو ایمان کے سودے ہو رہے ہیں نسلوں کے۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ فکر کرو اپنی نسلوں کی، فکر کرو اپنے نونہالوں کی، فکر کرو اپنے بچوں کی، ورنہ تو پھر حالات یہ ہوں گے کہ ہمارا جنازہ پڑھا جا رہا ہوگا اور ہماری اولاد ایک کنارے بیٹھی ہوگی، اور اگر کہا جائے گا تمہارے باپ کا جنازہ ہے آؤ کھڑے ہو جاؤ، کہے گا مولانا صاحب آپ پڑھ لو ہم نے نہایا نہیں ہے۔ ورنہ تو ایسے حالات بھی پیش آئے، دینی تعلیم نہیں دلوائی گئی تو ایسے حالات بھی پیش آئے کہ اولاد نے اپنی باپ کی قبر پر ٹیک لگا کر تاش کھیلے ہیں۔ اور اے لوگو، اس کا جرم جہاں بچے پر ہے وہاں ہم پر بھی ہے، اللہ ہم سے بھی مواخذہ کرے گا۔ لیکن نہ تو دینی تعلیم کی اہمیت اور وقت، میں نے کہا نا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ایک کوالٹی کے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک آج کے دور میں سب سے سستی اگر کوئی چیز ہے تو وہ مولانا مولوی ہی ہیں، سب سے سستی۔ مولانا صاحب قرآن پڑھانے کے کہیں 500 روپے نہیں لگتے ہیں، آپ 500 روپے مانگتے ہو۔ مولانا صاحب پارہ پڑھانے کے کہیں 300 روپے نہیں لگتے ہیں، آپ 300 مانگتے ہو۔ حالانکہ وہی بچہ اگر کالج میں پڑھ رہا ہے اور کالج کی طرف سے رپورٹ آئی کہ آپ کا بچہ کسی ایک سبجیکٹ میں کمزور ہے، اس کے لیے ٹیوشن لگوا دیجئے، تو 1000 روپے منتھلی، بلکہ اب تو زیادہ قیمت کا ٹیوٹر ملے گا، اور ہم لگائیں گے اسے، خوشی خوشی لگائیں گے۔ اور مولانا صاحب کے 300 روپے بہت زیادہ ہیں، اور شکایت غیروں سے ہے۔ علامہ اقبال کا یہی تو درد تھا جو اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال کو یہی درد تھا، تو نے اپنا راستہ چھوڑا ہو ایسا تو نہیں، تیری نظروں میں فقط دنیا ہو ایسا تو نہیں، تو نے اپنا غیر کو سمجھا ہو ایسا تو نہیں، کچھ تو ہے جس کے سبب کم ہو گیا تیرا وقار، اور جل گیا تیرا نشے میں لٹ گئی تیری بہار، کچھ تو ہے۔ ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب قرآن سے دوری، احادیث سے دوری، اسلامی تعلیمات سے دوری۔ ابھی ناظم اجلاس صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
اور دوسری، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب بیٹھے ہیں، تفصیل سے بیان کریں گے. میں نے کہا میں ادھر ادھر سے جوڑ کے بات کر رہا ہوں، میں کوئی تمہید سے بات نہیں کر رہا ہوں. حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب تشریف فرمائے، ہمارے بہت مخلص دوست بھی ہیں اور ہمارے بڑے بھی ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اور یہ بھی کہتا چلوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں امت مسلمہ کے خلاف نبی کی طرف سے جو مقدمہ دائر ہوگا وہ مقدمہ بھی اسی سلسلے کا ہوگا. عدالت لگی ہوگی اور اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف جو بات کہیں گے وہ یہی کہیں گے کہ اللہ میری قوم کے یہ وہ مجرم کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کو اور قرآنی تعلیمات کو اور قرآن کے اصولوں کو اور قرآن کے قانون کو اور قرآن کے دستور کو اور قرآن کے نظام کو پسے پشت ڈال رکھا تھا. اے اللہ میری قوم کے یہ وہ مجرم ہے. پہلا مقدمہ. لیکن ایسا لگتا ہے بیانات ہوتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے اللہ نہ کرے کہیں ہم اس آیت کے مصداق تو نہیں بنتے چلے جا رہے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے مہریں لگا دی، بہرے سنائی نہیں پڑتا. یہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے. اور صحیح بات سمجھ میں کیوں آئے گی؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہیں. ان کے دل بیماری کا شکار ہیں اور یہ اپنے دل کی اصلاح نہیں چاہتے اور اس کو صحیح نہیں کرنا چاہتے اور اس کو اللہ کی طرف موڑنا نہیں چاہتے. تو اللہ فرماتا ہے وَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. حدیث ہم سنتے رہتے ہیں بار بار، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. کس کے لیے ہیں یہ حدیث ہے؟ کس کے لیے ہیں یہ پیغامات؟ لیکن بس میں نے کہا نا کہ وہ توجہ ہی نہیں ہے. اور اگر تھوڑی بہت توجہ ہے تو مدارس میں وہی بچے جائیں گے جو بہت کمزور قسم کے ہوں گے، لدڑ قسم کے ہوں گے، اور پھر ان کے نہ کپڑوں کی فکر ہوگی، نہ ان کے اس کے بیگ کی اور بستے کی فکر ہوگی، نہ ان کی کتابوں کی فکر ہوگی. اور اگر مولانا صاحب کہیں مہینے میں فیس کی خبر بھجوا دیں گے تب تو اور ظلم ہو جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے جو مال عطا فرمایا ہے آپ کے اس مال میں مدارس کا اور ان یتیم بچوں کا بھی حق رکھا ہے. یہ یاد رکھیے. قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. امت مسلمہ کے مالوں میں لازمی اور متعین حق ہے. زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی، صدقات بھی دینے پڑیں گے، بیواؤں کی مدد بھی کرنی پڑے گی، یتیموں کے سر پر ہاتھ بھی رکھنا پڑے گا، مانگنے والوں کو بھی دینا پڑے گا. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کہیں مولانا صاحب رمضان کے علاوہ مولانا صاحب پورے مہینے پورے سال آپ لوگوں کا کام ہی یہی ہے، لے کے رسید چل دیے. اللہ کی قسم یہ وہ در و دیوار ہیں. خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں یہ جو بوریوں میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، جو چٹائیوں میں بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں دے رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ نبی کے وارث ہیں، نبی کے. ورنہ اللہ نہ کرے
کہ پھر ہمارا حال وہ ہوگا جو اندلس کا ہوا، جہاں 800 سال مسلمان حکومت کرتے رہے لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں تھی۔ ایسا زوال آیا کہ چند نشانیوں کے علاوہ اور کچھ وہاں اسلام کا نظر آتا ہی نہیں۔ کل ایسا نہ ہو کہ ہمارا لال قلعہ تو رہ جائے، کل ایسا نہ ہو کہ ہمارا تاج محل تو رہ جائے، کل ایسا نہ ہو کہ ہمارا قطب مینار تو باقی رہے لیکن اسلامی تہذیب کے نشانات مٹا دیے جائیں۔ ہم سب کو فکر کرنا ہے اپنی نسلوں کی، بھوکے رہنا ہے لیکن ان کو اللہ کی اور نبی کی اطاعت والی تعلیم دلوانا ہے۔ اور وقت بہت ہو رہا ہے مولانا بیٹے، ایک آدھ باتیں اور اختصار سے کرتا ہوں، اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ آج کل ہم سب کا، میں بھی اسی میں ہوں، ہم سب کا عام طور سے شکایتیں ہیں بچے نافرمان ہیں، یقیناً نافرمان ہوں گے اس لیے کہ ان کو وہ تعلیم ہی نہیں ملی جو تعلیم یہ بتاتی ہے کہ بیٹو سنو، تمہاری ماں کا مقام اور مرتبہ نبی نے یہ عطا کر دیا کہ تمہاری ماں کے تلوے کے نیچے تمہاری جنت رکھی گئی۔ یہ تعلیم کہاں ملے گی مدرسے کے علاوہ؟ ہمارے بچوں نے وہ تعلیم حاصل ہی نہیں کی جس تعلیم میں یہ بتایا جاتا کہ اے لخت جگر اور نور نظر، تم یہ سنو کہ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ کون سے کالج میں ملے گی یہ تعلیم؟ کس مانٹیسری میں ملے گی؟ کس انگلش میڈیم میں یہ تعلیم مل جائے گی؟ اے لوگوں، یہ تعلیم وہی دیں گے جو بوریوں پہ بیٹھے ہیں، جو چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم، جو سال بھر اور خاص طور سے رمضان شریف میں تمہارے دروازے آتے ہیں اور اپنا دامن پھیلا رہے ہیں تمہاری بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ہم نے تو صرف الزام لگانا سیکھا ہے کہ صاحب چندہ کر لیتے ہیں، کھاتے ہیں سال بھر۔ ہاں، یہ بیچارے جو بوریاں لے کر کے فصلوں میں تمہارے دروازے ٹھوکریں اور دھول کھاتے ہوئے گھوم رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ وہ لے کر کے آئیں گے، اکٹھا کریں گے، اور اس لیے اکٹھا کریں گے تاکہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے اسلامی تعلیم دلوائیں، پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم۔ اسلام منع نہیں کرتا، بالکل دنیاوی تعلیم بنائیں اور اچھی پوسٹ پر اس کو پہنچائیں، لیکن مسلمان بنا کے پہنچائیں، مسلمان بنا کے۔ اور یہ بھی ہم پر ضروری ہے کہ ہم تعاون کے ہر طرح کا تعاون، میں نہیں کہتا صرف مال کا تعاون، میں نہیں کہتا، ہر طرح کا تعاون مدارس کے ساتھ رکھیں اور مدارس میں پڑھانے والے علماء کے ساتھ رکھیں، ان کے ساتھ بدگمانیاں نہ کریں۔ اچھا، آپ ایک بات بتائیں، یہ بیچارے جو اپنی پوری زندگی مدرسے کے اندر لگا رہے ہیں اور پورے 24 گھنٹے مدرسے میں رہتے ہیں، یہ کوئی بزنس نہیں کرتے، کوئی دکان نہیں کرتے، کوئی کاروبار نہیں کرتے، کوئی ٹھیلا نہیں لگاتے، تو آپ یہ بتاؤ کہ یہ اپنی ضرورت اور اپنے بچوں کی ضرورت کہاں سے پوری کریں گے؟ آپ کے چندے ہی سے تو پوری کریں گے نا، کہیں اور سے آئے گا ان کے لیے؟ یا ان کا چولہا پھونک سے چلے گا اور پانی سے ان کا اسٹوو چلے گا؟ ان کی بھی ضرورتیں ہیں۔ اس لیے بھئی بچوں کے سلسلے میں بہت ضروری ہے، کل اللہ کی عدالت میں پوچھا جائے گا، دینی تعلیم انہیں دلوائیں، عقیدہ ان کا صحیح ہو اور عقیدہ مضبوط ہو تاکہ پھر یہ کہیں بھی چلے جائیں اپنے اس پر برقرار رہیں۔ اور دوسری بات، علماء کی قدر کیجئے، انہیں قدر کی نگاہوں سے دیکھیے، مدارس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیے، ان کا تعاون کیجئے۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔